اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، میرا دہنا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے انسانوں، آج کا ویڈیو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ تو پوری دنیا کے انسانوں، عام طور سے، جنرل طریقے سے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسپیشل خاص طور سے ہے۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، جو ویڈیو کا سلسلہ ریگولر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک، تھمبنیل، ٹائٹل دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے غریبوں کی مدد۔ غریبوں کی مدد سوالیہ نشان۔ غریبوں کی مدد یا غریبوں کی مدد، ہیلپ آف پور پیپلس، ہیلپ آف پورس، ہیلپ آف نیڈی پیپلس، ہیلپ آف پور پیپلس، مطلب اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی سارے لوگ آ گئے۔ جب غریبوں کی مدد آئے گی تو سب کی مدد ہوگی، چاہے وہ اسلام والا ہو، غیر اسلام والا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کسی دھرم مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں مانوتا اور انسانیت کی بات ہے۔ مانوتا اور انسانیت، بار بار میں اپنے لائیو میں بھی کہا کرتا ہوں کہ جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے، جس میں بہتی رسدھار نہیں، وہ ہردے مانے دل، وہ ہردے نہیں، وہ پتھر ہے جس میں پوری مانوتا، پوری انسانیت، پورا ہیومنٹی کا پیار نہیں۔ لہٰذا آج کا ویڈیو صرف انشاءاللہ 15 منٹ کا ہوگا۔ اس 15 منٹ کے ویڈیو میں مانوتا، انسانیت سے پیار کیسے کرنا ہے، تھوڑی سی پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق ہم لوگ سمجھیں گے۔ ابھی ایک حدیث میں پڑھوں گا، ایک حدیث میں کتاب دیکھ کے پڑھوں گا حوالے کے ساتھ۔ اس حدیث کے روشنی میں تھوڑی سی بات تفصیل سے بات کی جائے گی، لیکن 15 منٹ کیا تفصیل ہوتا ہے، اور آپ لوگ چونکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے مجبوراً پہلے میں 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ویڈیو بناتا تھا، کبھی کبھی 1.5 گھنٹے کا بھی ویڈیو بناتا تھا، لیکن پتہ لگا کہ آج کل ماڈرن زمانے میں کسی بھی مسلمان یا نان مسلمان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ 5 منٹ، 2 منٹ، نہیں تو 10 منٹ، بس اتنا ہی وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ بڑا رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا تو بھاگ رہی ہے شیطان کے پیچھے، جہنم میں جانے کے لیے شیطان کے پیچھے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، دنیا دنیا دنیا، کماؤ کھاؤ، دن بھر کمانا، رات کو کھانا، صبح پیخانا اور ایک دن مر جانا۔ دن بھر کمانا، رات کو کھانا، صبح پیخانا، ٹوائلٹ، اور ایک دن مر جانا۔ دنیا تو اس میں لگی ہوئی ہے، اور ہم سب مسلمان جن کے لیے دنیا ایک پڑاؤ تھا، یہ زندگی کا سفر ہے سہانا، اس میں کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانا۔ تو زندگی چلتے چلتے لائف کا ایک رکاوٹ ہے، پہاڑ ہے، جنکشن ہے، اور اس کے بعد آخرت میں جانا ہے، جہاں اصلی مقام ہے، جہاں ہمارے اور آپ کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے نکالے گئے جنت سے، وہاں انشاءاللہ جانا ہے نیکی کر کے۔ لیکن آخرت میں 2 ٹھکانے ہیں، ایک نیکی کاروں لوگوں کے لیے جنت، اور ایک بدکار لوگوں کے لیے جہنم۔ تو کم سے کم ہم اور آپ جس نے اپنے اللہ اور رسول کی شہادت دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میرا اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، وہی اس قابل ہے جس کے سامنے سجدہ ہو، عبادت ہو، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کا شریک نہیں، کسی کا پارٹنر نہیں، کسی کی حصے داری نہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی بدھاتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اور رسول ہیں۔ کچھ دنوں تک نارمل بندہ تھے،
کچھ دنوں تک نارمل بندے تھے، لیکن اس کے بعد تمغہ مل گیا امام الانبیاء کا، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ضرور آئے لاسٹ میں، لیکن سارے نبیوں کے امام ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اور آپ، جسے مثال لیجئے ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کلکتہ سے دلی کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور کلکتہ سے ٹرین چلی دھنباد میں، اور نہیں تو مغل سرائے جسے آج کل دین دیال اپادھیائے کہتے ہیں، رکی ہے ٹرین 10 منٹ کے لیے، تو وہاں کھانا پانی اتنا لینا ہے، وہیں تھوڑی بیٹھ جانا ہے آدھے راستے میں، اور آدھے راستے میں اگر گم ہو جائیں گے آپ تو کہاں دلی پہنچیں گے؟ تو دلی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہی سے ٹھیک مثال یہ ہے کہ ہم لوگ زمانے ارواح سے نکل کے دور فانی میں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہاں 25 سال 50 سال 25 سال 10 سال کا بچہ بھی انتقال ہوتا ہے، 25 سال 50 سال زیادہ 100 سال۔ اب اس دنیا میں آ کے یہ میری پراپرٹی، یہ میرا کھیت، یہ میرا باغیچہ، یہ میری فیکٹری، یہ میری آفس، یہ میرا فلیٹ، یہ میرا بنگلہ، یہ میری گاڑی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سونا چاندی، یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، یہ فلانا، یہ ڈھکانا، سب کر کے میرا میں کر کے، اور آخرت کو اگر بھول گئے، اللہ معاف فرمائے، تو بہت بڑا خسارہ گھاٹا ہوگا، بہت بڑا خسارہ گھاٹا ہوگا۔ پھر کل قیامت کے دن پچھتانے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم سب جنہوں نے اللہ رب العزت کی گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی دی، تو ہمیں چاہیے آسمانی فرمان جسے ہم کہتے ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے مثال رہے۔ ان کی سنت اور سیرت اور صحیح احادیث پہ عمل کر لیں گے، معاملہ بیڑا پار ہے۔ دنیا میں بھی حلال رزق، سکون کی زندگی، عزت کی زندگی مل جائے گی، اور مقدر میں ہے تو کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی بھی بن جائیں گے دنیا میں۔ لیکن دنیا تو اگر 19-20 رہے، غریبی میں بھی گزر جائے، کوئی پرابلم نہیں۔ شاکر اور صابر بن کے، سچے مومن بن کے، توحید پرست مسلمان بن کے صراط مستقیم پہ چل کے مر جائیں گے اگر، تو آخرت کے سب سے بڑے بادشاہ اور سب سے بڑے کنگ، بادشاہ اور تونگر ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل کنسپٹ اسلام کا۔ لہذا میں ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ لیا اوپر، غریبوں کی مدد، غریبوں کی مدد، سوالیہ نشان، غریبوں کی مدد، ہیلپ آف نیڈی پیپلز یا ہیلپ آف پورس، ہیلپ آف پور، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کیسے کی جائے۔ جہاں تک مجھے اللہ نے جتنی علم دیا ہے اور تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کمیونٹی کے اندر، مسلم قوم کے اندر آج کے زمانے میں 3 طرح کی بڑی غریبی ہے۔ ویسے تو 25 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 3 بڑی غریبی ہے۔ نمبر 1 سب سے بڑی غریبی ہے ایمان کی، یقین کی، جو دل کے اندر بستا ہے، ایمان اور یقین، اس کی زبردست کمی پائی جاتی ہے آج کے زمانے کے مسلمانوں، مرد عورتوں کے اندر۔ تو ایمان کی غریبی میں اسے کہوں گا۔ دوسرا، قرآن حدیث اللہ رسول کے علم کی غریبی، نہ قرآن کا صحیح طریقے سے علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، اور نہ دین سے محبت ہے، تو علم کی غریبی۔ اور تیسرا ہوتا ہے پیسہ اور مال والی غریبی، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، تو وہ جو شاعر کہتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اگر ہم اور آپ مسلمان جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اگر سچی طریقے سے ایمان کا غریبی میں رہ جائیں گے، ایمان کی غریبی میں اگر ہم رہ جائیں گے، علم کی غریبی میں رہ جائیں گے، اور پیسے کی غریبی میں رہ جائیں گے، تو پھر پتہ کیا لگا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرے اگر جنت نہیں ملا تو بہت بڑے گھاٹے میں چلے گئے۔ تو اس لیے تینوں غریبی تو کم سے کم اسلامی معاشرے سے ہٹانا ہے۔ اسی لیے بار بار وہ شاعر والا شعر میں دہرایا کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ سے ہم کہہ دیں، ہم اور آپ نیت کریں اللہ سے کہ اے اللہ میرے زندگی کا مقصد، اے اللہ تیرے دین کی سرفرازی، اور بس اسی لیے میں مسلمان ہوں اور اسی لیے نمازی۔ اللہ سے ہم اور آپ وعدہ کریں اور نیت کریں سچی پکی کہ ہم سب کے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اسی لیے ہم سب مسلمان ہیں اور اسی لیے نمازی۔
تو اس میں یہ تینوں جو ہمارے سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے، ایمان کی غریبی، اس میں تو کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی لوگ ایمان سے غریب ہیں۔ جیسا یقین ہونا چاہیے اللہ رسول پر، اللہ کے خزانے پر، ویسا یقین لوگوں کا نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کا۔ اور دوسرا علم کی غریبی، اور تیسرا پیسے کی غریبی۔ لہٰذا میں 15 منٹ کی جگہ پہ 10 منٹ تو یہیں تمہید میں بول گیا۔ اب میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ یہ حدیث نارمل کتاب میں نہیں ہے، قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری شریف میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5353، 5353، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پھر ایک بار سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5353، 5353، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں بیوہ اور مسکین کی بات آئی ہے۔ بیوہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ہماری ماں بہن بیٹیاں، جو ہماری ماں بہن بیٹیاں، بیوہ مطلب جو بدھوا ہو گئی ہیں، جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے کسی وجہ سے، چاہے لڑائی میں، چاہے بیماری میں، چاہے ایکسیڈنٹ میں، کسی وجہ سے جو ہماری بہن بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے ہسبینڈ انتقال ہو گئے ہیں، انہیں بیوہ کہتے ہیں۔ اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین میں سارے غریب آ گئے، غریب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی قوم سے غریب مرد، غریب عورت، غریب بچے، اور خاص کر کے ہمارے نبی، چونکہ ہمارے نبی خود ہی یتیم پیدا ہوئے تھے، اس لیے جب ہماری بہن بیٹیاں بیوہ ہو گئی اور ان کے پاس کوئی 1 2 3 اولاد ہے، وہ یتیم بچے، ان کی کاموں میں، ان کے کفالت میں، ان کے کاموں میں کوئی ان کا کام ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، اس کے لیے جد و جہد جو انسان کرے گا، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی کریں ہم اور آپ، جو جہاں ہے، جس لائق ہے، کہ ہمارے جتنے بھی سوسائٹی میں جب غریب اور یتیم فقیر کی بات آئے گی تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس میں سب کو شامل کر لینا ہے، کہ کوئی بھی بیوہ عورت، کوئی بھی یتیم بچہ، کوئی مسکین، بوڑھا، بیمار، لاچار، کوئی بھی کسی دھرم مذہب سے ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی دھرم مذہب سے، سب کی ہم مدد کریں۔ کیسے؟ ایک دوسری حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کسی شاعر نے شاعرانہ انداز میں پرو دیا ہے، کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہاں، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی مرد، عورت، لاچار، غریب، فقیر، بیوہ، ہماری عورتیں، مطلقہ عورتیں، بیمار، یتیم بچے، طرح طرح کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں میرے بھائی، میرے دوست۔ لہذا ہم اور آپ ایک شیڈول بنائیں کہ نہیں کچھ صحیح تو ہفتے میں اگر 6 دن آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، تو ہفتے میں 1 دن نکالیں، جمعے کا دن، سنڈے کا دن، کہ اس دن آدھا دن ہم اپنے گھروں میں رہیں گے اور آدھا دن کے لیے تھوڑا جہاں غریب بستی ہوگی وہاں جائیں، دیکھیں۔ میں کہتا ہوں یار کچھ نہیں ہے، کوئی غریب ہے اس کے پاس بیٹھ کے تسلی بخش 2 باتیں کہیں، ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ کہیں، اس سے مصافحہ کریں، سلام کریں، تسلی بخش باتیں کر دیں۔ کسی کو 10 روپیہ دے دیں، کسی کو 50 روپیہ دے دیں، کوئی پیاسا ہے 20 روپے کی ایک بسلری پانی کی باٹل خرید کے دے دیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کرے اللہ مجھ سے بھی، آپ لوگوں سے، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، آپ لوگوں سے، مجھ سے بھی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اور ہم سب سے اللہ رب العزت اپنے دین کے متعلق اپنے غریب بندوں کے لیے ہم سب کو قبول کر لے۔ اللہ نے خود کہا ہے کبھی کبھی ہاتھ دکھتا ہے کسی غریب بندے کا، لیکن اللہ نے کہا میں ہوں۔ اس وقت ٹائم زیادہ نہیں ہے، ورنہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہاتھ میرا ہوتا ہے۔
اسوہ حسنہ یعنی قرض حسنہ دیجئے. غریبوں کو دیا ہوا پیسہ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر ہے، لہذا اللہ کرے اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور غریب، یتیم، مسکین، بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت اور ان کی مدد کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب.